عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ السلام علیکم میرے پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم نے کل پڑھا تھا اپنا پچھلا عنوان جو تھا نبوت و رسالت۔ آج جو ہے ہم اس کی مشق کو کریں گے تفصیل سے، تو آپ نے اس کو غور سے سننا ہے اور سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلا جو ہے وہ سوال ہے، درست جواب کا انتخاب کریں، جس میں الف ہے نبی کا لغوی معنی ہے۔ الف سچ بولنے والا، بے ہے پیغام پہنچانے والا، جیم ہے سیدھا راستہ دکھانے والا، دال ہے خبر دینے والا۔ تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ نبی کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں، خبر دینے والا، تو اس پر ہم ٹک کر دیں گے۔ پھر اب بے ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو رہنمائی کے لیے کم و بیش پیغمبر بھیجے۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ کتنے پیغمبر بھیجے۔ الف ہے 1,20,000، بے ہے 1,22,000، جیم ہے 1,24,000 اور دال ہے 1,30,000۔ تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ 1,24,000 جو ہیں پیغمبر بھیجے۔ تو بچوں دیکھیں، آپ نے یاد رکھنا ہے 1,00,000 تو سب کے ساتھ لکھا ہوا ہے آپشن میں۔ اب جو آگے آپ نے یاد رکھنا ہے نا، وہ 24 یاد رکھنا ہے۔ 24 ہوتا ہے 24۔ تو اس طرح آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ پھر جیم ہے اللہ تعالیٰ معجزے عطا کرتا ہے۔ الف فرشتوں کو، بے نبیوں کو، جیم صحابیوں کو، دال شہیدوں کو۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ معجزے عطا کرتا ہے نبیوں کو، ٹھیک ہے؟ پھر دال ہے خاتم النبیین کا مطلب ہے۔ الف ہے سب سے آخری نبی، بے ہے سب سے پہلے نبی، جیم ہے اللہ تعالیٰ کا پیارا نبی، دال ہے اللہ تعالیٰ کا سچا نبی۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے آخری نبی۔ دیکھیں یہاں ختم سے آپ کو پتہ لگ ہی رہا ہوگا آخری، ٹھیک ہے؟ تو اس سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سب سے آخری نبی ہے، اور آخری نبی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آگے آ جاتا ہے سوال نمبر 2، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ الف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈیش کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ پھر بے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین ڈیش ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ پھر جیم ہے اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر ڈیش نازل کی۔ پیچھے ہم نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر وحی نازل کی۔ پھر دال ہے اللہ تعالیٰ نے وہ جیم ہم نے اوپر پڑھ لیا ہے۔ پھر دال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول یا نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والے ڈیش ہوں گے۔ جو نبی اور دعویٰ کریں گے، میں نے آپ کو کیا کہا تھا، اپنے پیچھے کتاب میں پڑھا تھا کہ وہ جھوٹے ہوں گے، ہم نے ان پہ یقین نہیں کرنا۔
اب بچوں ہم اس کا سوال نمبر 3 کریں گے، جس میں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ مختصر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے جواب دیں، مطلب تفصیلی جواب نہیں دینے، لمبے لمبے جواب نہیں دینے۔ اب مختصر جواب یہ ہوتا ہے کہ 3 4 یا 4 سے 5 لائنوں میں نا آپ کا جواب آ جائے۔ یہ باتیں بچوں آپ کو پتہ ہونی چاہیے، یہ بہت ضروری ہیں، کیونکہ یہ امتحان میں جب یوں کوشچنز آتے ہیں تو اکثر بچوں کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا مطلب ہے تفصیلی کا اور مختصر کا، اور مطلب کتنے لائنز کا ہونا چاہیے، تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے آپ کو پتہ ہو۔ تو مختصر میں یہی ہے کہ 3 4 یا 4 سے 5 کا آپ کا لائنز ہوں آپ کی۔ تو پہلا سوال ہے کہ نبوت اور رسالت کے معنی بیان کریں۔ تو یہ ہم نے اپنے پچھلے چیپٹر میں پڑھا بھی تھا، میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ پہلے زبانی بتاؤں گی، پھر اس کے بعد میں نے لکھا ہے وہ ہم پڑھیں گے اور دیکھیں گے تاکہ آپ کے سامنے ہوں اور آپ کو اچھے سے سمجھ آئے۔ تو پہلا ہے اس بات پر ایمان رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے اپنے خاص چنے ہوئے بندے مقرر کیے ہیں، جنہیں ہم نبی اور رسول کہتے ہیں۔ رسول کا معنی ہے پیغام پہنچانے والا اور نبی کا معنی ہے خبر دینے والا، ٹھیک ہے۔ پھر بے ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی 2 صفات بیان کریں۔ انبیاء سے مراد ہے کہ نبی، رسول یا پیغمبر کی جو ہے صفات بتائیں۔ صفات کا مطلب ہوتا ہے خوبی بتائیں، یہ جو لکھا ہوا ہے صفات۔ اس تو بچوں انبیاء کرام علیہ السلام کی بہت سی صفات ہیں، لیکن ادھر انہوں نے ہم سے 2 پوچھی ہیں تو ہم سے 2 کا جواب دیں گے۔ نمبر 1 ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور نمبر 2 ہے انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ سب نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں، مطلب کہ ہمیں وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح غلط ہے اور یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے اور یہ غلط نہیں ہے، مطلب ہمیں وہ بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ہمیں تعلیمات سے ان کی پتہ لگتا ہے۔ ہمیں قرآن مجید کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں عربی کا ترجمہ، تب بھی ہمیں مفہوم جب ہم اس کا دیکھتے ہیں ہمیں تب اس بات کا علم ہوتا ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جیم ہے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پر، مطلب ان کی زندگی پر، ان کی سیرت پر آیت قرآنی کا ترجمہ تحریر کریں، ٹھیک ہے۔ تو ترجمہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے بچوں یاد کرنا ہے، آپ نے زبانی سنا بھی ہے، اب ہم اس کو دیکھ کر پڑھیں گے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے اور آپ کو ذہن نشین ہو جائے۔ تو بچوں یہ سوال نمبر 3 جو ہے الف بے جیم، یہ تینوں اس کے جواب میں نے لکھے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے، آپ یہاں سے اچھے سے اس کی تیاری کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اور بڑا بڑا بھی لکھا ہے آپ کو تاکہ صحیح سے نظر آ جائے۔ تو ہمارا پہلا یہی تھا نا سوال کہ نبوت اور رسالت کے معنی بیان کریں۔ تو ہم نے پڑھا ہے کہ اس بات پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے اپنے خاص چنے ہوئے بندے مقرر کیے ہیں، جنہیں نبی اور رسول کہتے ہیں۔ رسول کا معنی ہے پیغام پہنچانے والا اور نبی کا معنی ہے خبر دینے والا۔ تو یہ بچوں آپ نے اسی طرح اس کو یاد کرنا ہے، ایک دفعہ اور پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ اس بات پر ایمان رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے اپنے خاص چنے ہوئے بندے مقرر کیے، جنہیں نبی اور رسول کہتے ہیں۔ رسول کا معنی ہے پیغام پہنچانے والا اور نبی کا معنی ہے خبر دینے والا۔ اب سوال نمبر 2 تھا ہمارا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی 2 صفات بیان کریں۔ تو یہ جو ہے ایک ہماری صفات ہے اور یہاں پہ میں نے 2 لکھا ہے، یہ ہماری دوسری صفات ہے۔ تو پہلی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور دوسرا ہے وہ سب نیکی کا حکم دیتے اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں۔ پھر تیسرا سوال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آیت قرآنی کا ترجمہ تحریر کریں۔ تو یہ ترجمہ میں نے لکھا ہے، پھر ہیڈنگ دی ہے، اور ہمیشہ بچوں یاد رکھنا کہ جب بھی ہم ترجمہ لکھتے ہیں تو شروع میں 2 کامے ڈالتے ہیں اور اینڈ میں 2 کامے ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ترجمہ یہ ہے کہ رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی۔ یہ بچوں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے
ہمیں فرمایا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ جو ان کے آخری رسول ہیں ان کا کیا نام ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور قیامت تک وہی ہمارے لیے رہیں گے۔ اب ان کے بعد جو ہے کوئی نبی اور رسول یا پیغمبر نہیں آئے گا۔ تو یہ آپ نے یہاں سے اس کی تیاری کرنی ہے سوال نمبر 3 کی، جو بہت آسان ہے، ہر چیز سامنے لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ نے اس کو یاد کرنا ہے بچوں، اور اپنی کتابوں پر لکھنا ہے۔ اب جو ہے ہم اپنے سوال نمبر 4 کی طرف آئیں گے۔ اب آپ نے سوال نمبر 4 کو غور سے سننا ہے، جس میں ہمارا پہلا ہے، اور وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ تفصیلی جواب دیں۔ یہ تھوڑے جو ہیں بچوں تفصیلی جواب ہوں گے، لمبے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو الف ہے اس کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی آخر الزماں جان کر عقیدہ ختم نبوت کو بیان کریں۔ اب میں نے یہ لکھا ہے، آخر الزماں کا مطلب ہوتا ہے آخری۔ تو یہ آپ کے پیچھے ادھر ہیڈنگ بھی ہے، دیکھیں ختم نبوت کی دی ہوئی ہے۔ آپ کی کتاب سے ہی ہم اس کا جواب کریں گے، اور اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے۔ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی و رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگ بھی رسول یا نبی کا دعویٰ کریں وہ جھوٹے ہیں۔ اب اس کی ہم تھوڑی تفصیل دیکھیں گے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تفصیل میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم نبوت مکمل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، ان کے بعد اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا قیامت تک۔ جو ہے جب تک بچوں قیامت نہیں آئے گی، ہماری جتنی زندگی ہے، کسی کی 20 سال 30 سال، کسی کی 40 50 60 70 80 90، اللہ تعالیٰ نے جس کی جتنی مقرر کی ہے، دیکھیں وقت تو ایک مقرر ہے نا موت کا، تو اب کسی کو نہیں پتہ کس کی کیا لکھی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کی 50 ہو، کسی کی 60 ہو، کسی کی کتنی ہو۔ تو جب تک ہم مر تو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے، لیکن آپ کو یہ بات بھی پتہ ہے کہ ایک دن جو ہے قیامت کا دن آئے گا، اور اس دن ہم سب کا اعمال نامے کا حساب کتاب ہوگا بچوں، جس نے اچھے کیے ہوں گے، جس نے برے کیے ہوں گے، جس نے جو کیا ہوگا نا، اس دن حساب ہوگا، اور اسی دن اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کریں گے، فیصلہ ہوگا کہ کس نے جنت میں جانا ہے اور کس نے دوزخ میں جانا ہے۔ اسی لیے آپ کو بار بار پڑھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے کہ ہم نے نیک اعمال کرنے ہیں، نیکی کی طرف جانا ہے، سیدھے راستے پر جانا ہے، کوئی برے کام نہیں کرنے، اللہ تعالیٰ کے بتائے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے، قرآن مجید کی تعلیمات کو پڑھنا ہے، اور آئیڈیل میں نے آپ کو کہا ہے کہ اپنے نبی پیغمبر رسول کو بنائیں، انہوں نے جیسی اپنی زندگیاں گزاری، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی طرح کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ جو ہیں اچھے اعمال کریں، گناہ نہ کریں، گناہوں سے دور رہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں بچوں کے، چوری نہ کریں، کوئی بری بات نہ کریں، کوئی چوری سے مراد ہے کہ کسی کی چوری، ہم چھوٹی سی چیز بھی اگر اٹھا لیتے ہیں بغیر پوچھے اور چھپا لیتے ہیں یا اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، تو یہ بھی چوری میں ہی آتا ہے۔ کوئی بھی ہمیں غلط کام نہیں کرنا ہے، کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا ہے، کسی کے بارے میں غلط نہیں کہنا ہے، کوئی برا الفاظ استعمال نہیں کرنا، اپنے ماں باپ کا احترام کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، تو یہ سب جو ہے اسی میں آتا ہے اچھے مال میں۔ تو اس لیے قیامت کا دن ہوگا تو حساب کتاب ہوں گے، ہمارے مال نام ہوں گے، اگر ہمارے مال اچھے ہوں گے، اور اگر ہم سے کوئی زندگی میں غلط کام ہو بھی جاتا ہے، کوئی گناہ ہو بھی جاتا ہے، اگر ہم اس کی معافی مانگ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، ان کا دل ہم مطمئن ہو جائے، اور وہ اپنے بندوں سے خوش ہو جائیں تو وہ ہمیں جنت میں جگہ دے دیں، دوزخ میں نہ دیں۔ اور دوسری بات یہ کہ بچوں، پہلی بات تو یہ تھی کہ قیامت آنی ہے، اور اس دن ہمارے سارے اعمال نامہ، ہم نے جتنی زندگی گزاری ہوگی اس کا حساب کتاب ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں ہم چھپکے سے کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین کو نہیں پتہ لگا، لیکن بچوں ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو ہمیں ہر وقت دیکھ رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن وہ ان کو ہم نظر آ رہے ہیں، اور وہ ہماری ہر چیز دیکھ رہے ہیں، ہم اچھا کام کریں، برا کام کریں، ہم جو کریں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے تو ہم کوئی بات نہیں چھپا سکتے، بے شک ہم اپنے پیرنٹس سے چھپا دیں، اپنے بہن بھائیوں سے چھپا دیں، اپنے دوستوں سے چھپا دیں، کسی سے بھی چھپا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جس سے ہم نہیں چھپا سکتے کبھی بھی۔
اور دوسری بات یہ تھی کہ بچوں آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جب ہم مر بھی جائیں گے تو ہمیں دفنا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں مٹی کے نیچے جو ہے ہم دفن ہو جاتے ہیں نا، یہ تو آپ کو پتہ ہوگی بات. لیکن جب قیامت آتی ہے نا تو جو دفن بھی ہوئے ہوتے ہیں لوگ، جو انتقال کر گئے ہوتے ہیں، وہ بھی دوبارہ زندہ ہوتے ہیں اور ان کا بھی حساب کتاب ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ جو صرف زندہ ہوں گے ان کا حساب کتاب ہوگا، نہیں، جو مر چکے ہوں گے، جو وفات پا چکے ہوں گے، وفات پانا مرنے کو ہی کہتے ہیں بچوں، تو جو وفات پا چکے ہوں گے، مر چکے ہوں گے، انتقال کر چکے ہوں گے، ان تینوں کا ایک ہی لفظی معنی ہے، وہ سب بھی دوبارہ زندہ ہوں گے اور ان کا اسی طرح اعمال نامہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیں گے ان کے اعمال ناموں کا، اور انہوں نے مرنے سے پہلے جتنی زندگی گزاری ہوگی، جو اعمال نامے ہوں گے وہ سب لکھے جائیں گے، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں آئیڈیل بنائیں اور ان کے بتائے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں. اور وہ آخری لائن میں وہ یہاں یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگ بھی رسول یا نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے وہ جھوٹے ہوں گے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے یہاں سے کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ سوال نمبر 4 جو تھا نا، اس کا الف کا جواب ہے، وہ کہاں سے آپ نے کرنا ہے، یہ پیراگراف ہے پورا، ٹھیک ہے. میں اس لیے آپ کو ہر چیز بتا رہی ہوں تاکہ بچوں آپ کو بالکل مشکل نہ ہو امتحان کی تیاری کرتے وقت یا جب آپ اس کو پڑھیں گے. اب جو ہے نا سوال نمبر 4 کا جو بے ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے. جو اس کا جواب جو ہے ہم ادھر سے کریں گے، آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے کہ اس لیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق ماننے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کے لیے آخری نبی تسلیم کیے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت اور ہمارے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. تو وہ بچوں اب اس کو ہم تھوڑا تفصیلی بیان کریں گے کہ ہم مسلمان تو ہیں ہی ہیں، ہم ایمان بھی رکھتے ہیں، ہم یقین بھی رکھتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہم نے صرف یہ نہیں ماننا، یہ صرف تسلیم نہیں کرنا بچوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی تھے. ہم نے یہ بھی ساتھ یاد رکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اس لائن پہ آپ نے زور دینا ہے کہ آخری نبی ہیں. جب تک ہم یہ نہیں مانیں گے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. اور آخری نبی پہ اس لیے بار بار اتنا زور دیا جا رہا ہے کیونکہ قیامت تک اب کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا اور ہم میں سے بات کوئی بھی نہیں جانتا کہ کب قیامت آنی ہے. ہو سکتا ہے وہ ابھی کچھ دیر بعد آ جائے، ہو سکتا ہے وہ کل آ جائے، پرسوں آ جائے، سمجھ رہے ہیں آپ سب بچوں، وہ کبھی بھی آ سکتی ہے. 1 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، 30 سال بعد، وہ کبھی بھی کسی وقت بھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے. اور اگلی وہ لائن میں ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہیں. بچوں انہیں اس لیے بہترین نمونہ کہا گیا ہے کیونکہ وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ ہمیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں. ہم نے سب اس کی صفات پڑھی تھیں، لیکن بچوں ہم ایسے نہیں ہیں. ہم دیکھیں، ہم جتنا بھی کوشش کر لیں ہم نبی یا رسول نہیں ہیں، نہ ہم بن سکتے ہیں، کیونکہ یہ بات ہم بار بار پڑھے ہیں. وہ بہت معصوم تھے، وہ بہت نیک تھے اور گناہوں سے پاک تھے. ہم سے تو تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی غلطی تو ہو ہی جاتی ہے نا، بے شک وہ کوئی اچھی بات ہو، کوئی بری بات ہو، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. اس لیے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کیونکہ ان کی زندگی جو انہوں نے جس طرح گزاری وہ بہترین تھی. اور اگلی لائن میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ عمل کرنا ان کی سیرت پر ضروری اس لیے ہے کیونکہ یہی اللہ کا حکم ہے اور اس میں ہمارے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. دنیا میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا جو ابھی ہم جس میں جی رہے ہیں، جو زندہ ہیں، اور آخرت کی بھلائی، آخرت وہ ہے جو قیامت کا دن ہوگا جب اعمال نامے ہمارے لکھے جائیں گے، ہر چیز کا حساب کتاب ہوگا، وہ آخرت کا دن ہے، ٹھیک ہے. میں نے آپ کو اس کا لفظی معنی بھی بتا دیا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے.
تو میں امید کرتی ہوں بچوں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اب آگے ہے سرگرمیاں برائے طالبہ. یہ بھی ہم ایک دفعہ نظر ڈال لیتے ہیں اس پہ کہ کیا کہہ رہے ہیں. نمبر 1 ہے طالبہ و اساتذہ کرام کی مدد سے قرآن مجید میں دیے گئے کوئی سے 10 انبیاء کرام کے ناموں کی فہرست تیار کریں، مطلب لسٹ بنائیں. اور نمبر 2 ہے طلبہ انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات پر آپس میں گفتگو کریں. اب دیکھیں انبیاء کرام 4 تو ہمیں پتہ ہی ہیں کہ ایک تو ہم نے پڑھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو اس کے علاوہ بچوں اب آپ کا یہ ہوم ورک ہے. 4 تو ہم نے پڑھ لیے تھے، آپ نے 6 جو ہے نا کوئی سے بھی اساتذہ کرام کی مدد سے آپ نے کام کرنا ہے نا. تو آپ نے کوئی سے بھی 6 انبیاء کرام علیہ السلام کی لسٹ بنانی ہے، اور 4 آپ کو پتہ ہے، 6 آپ نے اور ڈھونڈنے. نہیں تو ہم نیکسٹ کلاس میں دوبارہ یہ ڈسکس کر لیں گے. تو میں امید کرتی ہوں بچوں آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. آپ نے بہت اچھے سے تیاری کرنی ہے اس کی. ایک دفعہ ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں ہم نے کیا پڑھا ہے. ہم نے نبوت و رسالت پڑھا جس میں اس کا معنی اور مفہوم تھا، پھر اس کی اہمیت و ضرورت تھی، پھر ہم نے یہ حوالے دیے ہیں، اور ختم نبوت پڑھا، اور یہ دونوں پنک باکسز بھی پڑھے. اس کے بعد ہم نے مشق بھی کی ہے جس میں ہم نے ٹک کیے ہیں اور پھر فلنگ دی بلینکس کیا ہے، پھر یہ کیے ہیں مختصر جواب کیے ہیں، پھر یہ تفصیلی جواب کیے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے اسی طرح اپنے امتحان کی تیاری کرنی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بہت اچھے نمبر آئیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ بچوں.